بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا افسانہ ہے وہ ہے سیاہ معاشرہ، جس کا ٹائٹل ہے حنظہ قمر۔ چلیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ نورین نے لاک میں چابی گھمائی تو دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا تھا۔ وہ یکدم روشنی سے اندھیرے میں آئی۔ لاؤنج کی تمام لائٹس آف تھیں۔ تھکے ہوئے قدم آگے بڑھا کر وہ سیدھے سے سوئچ بورڈ ٹٹولنے لگی، مگر شاید ہنوز نورین حواس باختہ تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنی یہی عادت زہر لگا کرتی تھی کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اتنی سنجیدگی سے لے کر سر پر سوار کرنے والوں میں سے کیوں ہے۔ وہ اندھیروں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر آج اسے سب سے عجیب کوفت ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ معاشرہ اس کے ساتھ اس کے گھر تک آ گیا ہے، تبھی اسے سوئچ بورڈ نہیں مل رہا، اور شاید اس نے اپنے وجود سے ہر طرف اپنی سیاہی پھیلا دی ہے۔ وہ بڑا محتاط ہو کر قدم اٹھا رہی تھی کہ کہیں وہ مبادا کسی شے سے ٹکرا نہ جائے، مگر کانوں میں اس معصوم معاشرے کی بازگشت کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہی تھی، اور آنکھوں کے سامنے اس گپ اندھیرے میں بھی وہ معاشرے کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھے، سیاہ شلوار قمیص پہنے مدھم اسپاٹ لائٹ میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ پیچھے مدھم سروں میں میوزک پلے تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نوجوان نے بلند اور دردناک آواز میں آنکھوں پہ پٹی باندھی جیسے ایک بار پھر سے دہرایا تھا، وہی الفاظ، وہی ربط، وہی آواز، پھر افسردگی و بے چارگی۔ جب مجھے مار دیا جائے گا، مجھ کو تسلیم کیا جائے گا، میں وہ اندھا معاشرہ ہوں جہاں ہر کسی نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ رکھی ہے، جسے اتارنے کی نہ تو کوئی جرأت کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی آواز اٹھا سکتا ہے، اور جو اس کی جسارت کرتا ہے اس کو دردناک انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج ایک معاشرہ اپنے مکینوں سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا لہجہ جواب طلب اور حیران کن تھا۔ آخر اس اندھیر نگری میں کسی تو دیا جلانا ہوگا، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا، کیونکہ ایک دیا کبھی بھی روشنی نہیں پھیلا سکتا جب تک کہ اور دیووں کی روشنی اس کی لو بڑھانے میں مدد نہ کرے۔ ایسے میں جس معاشرے کے تمام دیے بجھا دیے جائیں گے اور بارش کے شفاف قطروں کو زرخیز مٹی کی بجائے منافقت، فریب اور جال سازی جیسی مٹی میں ملا دیا جائے گا، تو جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ میرے جیسا ہی سیاہ اور اندھا ہوگا، اور آخرکار اس پر جو بھی رنگ چڑھے گا وہ اپنا اثر کھو دے گا، کیونکہ یہ سیاہ رنگ کی خصوصیت ہے کہ اس پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ نورین کے قدم بے ساختہ شیشے کی کٹ ورک میز کے سامنے جا کر تھمے، اور ان آوازوں کو بھی یکدم بریک لگ گئی۔ پہلا سین حباب کی طرح اس کے سامنے سے بھگ کر کے اڑ گیا تھا، اور سوئچ بورڈ تک کا مختصر سفر بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا، مگر وہاں ہنوز اندھیرا تھا، شاید بجلی نہیں تھی۔ اس کا سر جو پہلے ہی معاشرے کی آوازوں سے جکڑا ہوا تھا، ایک بار پھر چکرا گیا۔ اس کے موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی، اس لیے اندھیرے میں ہی دیوار پہ اپنا سایہ دیکھ کر دوسرا سین اس کے سامنے لہرایا تھا۔ معز اپنی سربراہی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ عاصم اس کے سامنے والی کرسی پر آفس کا ماحول تھا۔ معز کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کی پیڈ پہ مصروف تھے۔ عاصم، آپ اور کتنا وقت لیں گے؟ معز غازی انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ معز، میں پچھلے 1 مہینے سے اس نیوز سٹوری پر کام کر رہا ہوں۔ ویسے بھی ابھی کل ہی کیس اسٹڈی مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج رات تک لکھنے کا کام مکمل ہو جائے گا، اور کل صبح ساتھ ہی اسے پبلشنگ کے لیے بھیج دوں گا۔ پراعتماد انداز میں ہاتھ کی پیڈ پہ چلاتے ہوئے اس کی نظریں پوری یکسوئی سے بر اسکرین پر جمی تھیں۔ عاصم، ویل ڈن آصف، یو آر فوکسڈ پرسن، اینڈ جانتے ہوئے کہ اس لیے یہ کام میں نے تمہیں سونپا تھا کہ اس حساس کیس کو تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ بس ایک بار یہ کیس پبلش ہو جائے تو سب میڈیا اور لوگوں کو سپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کیس کو مقبولیت دی جائے گی، اور جتنا زیادہ لوگ، تنظیمیں، میڈیا ہمارے ساتھ ہوگا، اتنا ہی جلد حکومت اس پر ایکشن لے گی۔ معز، اور تبھی میرا مقصد پورا ہوگا۔ صابرہ کے ملزموں کو سزا دی جائے گی، اور اس جیسے بے شمار تشدد سہنے والے معصوم بچے اور اس جہالت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ پہلی بار اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر خاصے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ عاصم، بہت احتیاط سے کام لو، اس سٹوری کے پیچھے بہت اونچے ہاتھ ہیں۔ ویسے بھی جب یہ سٹوری پبلش ہوگی تو
اس خاندان کی ساکھ اور نام دونوں مٹی میں مل جائیں گے۔ عاصم نے سامنے میز پہ رکھی بال پوائنٹ اٹھا کر انگلی کی مدد سے گھماتے ہوئے اسے بڑے گمبھیر لہجے میں نصیحت کی تھی۔ معیز، مانا کہ میں بہت بے خوف انسان ہوں۔ I never reveal my sources، لیکن ایسے عزت کی چادر میں قید بھیڑیوں کو سرعام بے نقاب کرنے میں اتنا سا بھی گریز نہیں کروں گا۔ آخر لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ مذہبی تعلیم دینے والے اس مولوی نے اپنی بیوی کے تشدد پر کس طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی صابرہ کی موت کے ذمہ دار ہیں اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ دانت پیس کر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ عاصم، بے شک ان لوگوں کا ٹھکانہ جیل کی سلاخیں ہونی چاہیے۔ جاتے ہوئے لیپ ٹاپ اور تمام فائلز لاکر میں رکھ کر جانا۔ پبلش ہونے تک کسی قسم کا رسک ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور پھر آخری نصیحت کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معیز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نورین کی نظریں دیوار پہ اپنے ہی سائے پر مرکوز تھیں۔ اس کے لمبے بال سفید وال پر پیلی روشنیوں میں بڑے بھیانک لگ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ بھیانک وہ دردناک منظر تھا جو اسی وال پہ اسی کے سائے کے اوپر ابھرا تھا، یعنی معیز کے قتل کا افسوسناک منظر۔ کام مکمل کر کے جب وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ابھی چیزیں سمیٹ رہا تھا کہ نقاب پوش افراد نے آفس میں گھس کر اسے بڑی بے رحمی سے شوٹ کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اسٹیج پر جلتا دیا بجھ گیا تھا۔ نورین پر عجیب سی خفت طاری ہوئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھکان کا احساس اس کے ورگوں پہ چھایا ہوا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موندی تو اگلا سین دندناتا ہوا اس کے پپوٹوں تلے رقص کرنے لگا۔ پردہ پیچھے ہٹا، ایک ماڈرن سی نیوز اینکر مائک ہاتھ میں تھامے نیوز دے رہی تھی۔ انسانیت کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی معیز غازی کو بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ تقریباً رات 2 بجے کا وقت تھا جب نامعلوم افراد نے معروف صحافی معیز غازی کے آفس میں گھس کر انہیں گولی کا نشانہ بنایا۔ تحقیق کے مطابق وہ کسی خفیہ کیس کو سرعام لانے میں مصروف تھے، تاہم کیس اپنے آخری مراحل میں تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کا تمام قیمتی سامان بھی وہاں سے غائب ہے۔ مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ پردہ گرتے ہی نورین نے آنکھوں پہ زور دے کر آنکھیں جھٹکے سے کھول دیں۔ ذہن ابھی تک اس کھیل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ موم بتی کی روشنی میں لاؤنج اسے خاصا پراسرار لگ رہا تھا۔ سامنے لگے جالی کے سفید پردوں پر نگاہ ٹھہری تو آخری سین کسی دیا کے بھاؤ کی مانند اس کے سامنے آ موجود ہوا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی معاشرہ اسٹیج پر کھڑا تھا، اس سابقہ حلیے میں، مگر اب اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہی اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور پھر درد بھری آواز میں گویا ہوا، پھر آخر معیز غازی کو مار دیا گیا۔ قصور کیا تھا اس کا؟ مظلوم کی مدد، سچائی کا پرچار، یا پھر انصاف کا بول بالا؟ دھیما لہجہ سوالیہ انداز میں بولنے کے بعد اس نے سگریٹ زمین پہ گرا کر اسے پاؤں تلے مسلا اور دانت پیس کر غصے سے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ ظلم پر ظلم، زیادتی پر زیادتی، جھوٹ پر جھوٹ اور فریب پر فریب تم لوگ کا شیوا بن چکا ہے۔ صابرہ آواز نہ اٹھائے، اس کی آواز دبا دی گئی۔ معیز آواز اٹھانے لگا تو اس کی آواز دبا دی۔ سچ ایسے ہی دب جاتا ہے، کسی بھی ڈر، خوف، جھوٹ کے نیچے۔ اس تحقیق کے اوپر ایک اور تحقیق ہونے لگتی ہے، بالآخر تمام تحقیقات ہی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے اور سچ مر جاتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد معاشرے نے گہرا سانس لیا تھا۔ نورین نے پردے سے نظریں ہٹا کر دائیں بائیں گردن گھمائی تو جو گانا اس کھیل کے آخر پہ پلے ہوا تھا ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ گانے کے ختم ہوتے ہی ساتھ ہی معاشرے کے آخری الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ آواز اٹھائی جاتی ہے، زبان بھی کھولی جاتی ہے، مگر کھلتے ساتھ ہی دبا بھی تولی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ تم ایک دیا جلانے والے کے ساتھ دیا نہیں جلاتے۔ ایک آواز کبھی اثر نہیں رکھتی، گونج اثر رکھتی ہے، اور گونج کبھی ایک فرد کی نہیں ہوتی، وہ افراد کی ہوتی ہے، اور افراد سے مل کر معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے سیاہ کر دیا ہے، خدارا مجھے سیاہ نہ بناؤ۔ معاشرے نے خود کی طرف اشارہ کر کے بڑی تکلیف سے کہا تھا کہ آنسو اس کی گالوں پر ڈھلکے، اور پھر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر وہ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ اس کی آواز میں درد کے ساتھ التجا بھی تھی۔
میں سیاہ ہوں، مجھے اجالا کر دو۔ معاشرے کے آخری الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے ساتھ ہی بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہوتے ہی وہ جیسے اس پلے کے ٹرانس سے اب باہر نکلی تھی۔ آج وہ اپنی کزن کے کہنے پر لمز یونیورسٹی پلیز دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی کزن جو ڈرامٹک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی، اس نے بطور خاص کر اسے وہاں مدعو کیا تھا اور آخر میں پرفارم کیے جانے والے سیاہ معاشرہ کے نام سے پلے نے اس کا دل اپنی مٹھی میں ہی جکڑ لیا تھا۔ معاشرہ اس کھیل میں ایک ایبسٹریکٹ کردار تھا، مگر اس کی سیاہی جیسے وہ اپنے ساتھ گھر ہی لے آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرتی سونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ افسانہ سیاہ معاشرہ۔ سیاہ معاشرہ ایک ایسی دنیا کی عکاسی ہے جہاں ناانصافی، ظلم اور خود غرضی نے انسانی اقتدار کو دفن کر دیا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں مصنوعی اور دل حسد اور نفرت سے لبریز ہیں۔ یہ افسانہ ان اندھیروں کی داستان ہے جو انسانیت کی روشنی کو نگل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ناول یا افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔